بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے دعوت اللہ کی وجہ سے سخت پیاس کو برداشت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں ساعۃ العسرہ یعنی مشکل گھڑی، اس سے مراد غزوہ تبوک ہے، کا کچھ حال بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ سخت گرمی میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں اتنی سخت پیاس لگی کہ ہم سمجھنے لگے کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، یعنی ہم مر جائیں گے۔ ہم میں سے بعض کا تو یہ حال تھا کہ وہ کجاوا کی تلاش میں جاتا تو واپسی میں اس کا اتنا برا حال ہو جاتا کہ وہ یوں سمجھنے لگتا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ اور بعض لوگوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے اور اس کی اوجڑی میں سے پھوس نکال کر اسے نچوڑا اور اسے پیا اور اس باقی پھوس کو اپنے پیٹ اور جگر پر رکھ لیا تاکہ باہر سے کچھ ٹھنڈک اندر پہنچ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دستور یہ ہے کہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں دعا کروں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آسمان میں بادل آ گئے۔ پہلے بوندا باندی ہوئی، پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جتنے برتن ساتھ تھے وہ سارے بھر لیے۔ پھر بارش بند ہونے کے بعد ہم دیکھنے گئے کہ کہاں تک بارش ہوئی ہے، تو دیکھا کہ جہاں تک لشکر تھا صرف وہاں تک بارش ہوئی ہے، لشکر کے باہر بارش نہیں ہوئی۔ حضرت حبیب بن ابی ثاقب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن حشام اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہم جنگ یرموک کے دن لڑائی کے لیے نکلے اور اتنا لڑے کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ حضرت حارث بن حشام نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب ان کے پاس پانی آ گیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو پانی لانے والے سے حضرت حارث نے کہا، یہ پانی اکرمہ کو دے دو۔ ابھی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے پانی لیا ہی تھا کہ ان کی طرف حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ پانی عیاش کو دے دو۔ ابھی پانی حضرت عیاش تک پہنچا نہیں تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ پھر پانی لے کر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ پھر پانی لے کر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث کے پاس گئے تو ان دونوں حضرات کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عمر انصاری جنگ بدر میں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ میں نے ان کو ایک میدان جنگ میں دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں، تیرا بھلا ہو، مجھے ڈھال دے دو۔ غلام نے ان کو ڈھال دی۔ پھر انہوں نے تیر پھینکا جسے کمزوری کی وجہ سے زور سے نہ پھینک سکے، اور یوں 3 تیر چلائے، اور پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا اور وہ تیر نشانہ تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ تیر اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ چنانچہ سورج ڈوبنے سے پہلے شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے غلام سے کہا، مجھ پر پانی چھڑکو، چنانچہ اس نے ان پر پانی چھڑکا۔ دعوت اللہ کی وجہ سے سردی برداشت کرنا۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم لوگ ایک اونچی جگہ ٹھہرے، وہاں اتنی سخت سردی پڑی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ گئے اور اپنے اوپر اپنی ڈھال ڈال لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ میں اس کے لیے ایسی دعا کروں گا جو اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں پہرا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ انصاری قریب آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے
اس کا ایک کنارہ پکڑ کر دعا کرنی شروع کی۔ جب میں نے وہ دعا سنی تو میں نے کہا میں بھی تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے کہا ابو ریحانہ۔ آپ نے میرے لیے بھی دعا فرمائی لیکن میرے ساتھی سے کم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دے اس آنکھ پر آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اور اسی باب سے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے جو ان قریب آئے گی۔ جو کچھ پڑھا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔